یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ہم اسی آیت پر اگر عمل کر لیں تو پھر اختلاف ہی ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑا سب ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بندہ مومن کو ڈرنا کسے چاہیے؟ اللہ سے۔ اللہ فرماتا فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو، اور پھر کیا ہو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب معاشرے میں بہت کم ایسا دیکھا جاتا ہے، لوگ تعداد جدھر کے دیکھتے ادھر ہی ہو جاتے ہیں، ایک طرف طاقتور ہے ایک طرف کمزور ہے، تو آپ دیکھیں لوگ کس کی طرف ہوتے ہیں؟ طاقتور کی طرف، کمزور کی طرف۔ اگر ایک طرف مالدار ہے ایک طرف غریب ہے تو لوگ مالدار کی طرف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم غریبوں کی طرف ہو جاؤ، غریبوں کے ساتھ ہو جاؤ، طاقت والوں کے ساتھ نہیں۔ کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر طاقتور سچے ہیں تو انہی کے ساتھ ہو جاؤ، اگر مالدار سچے ہیں تو انہی کے ساتھ ہو جاؤ، اور اگر غریب سچے ہیں انہی کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے کون ہیں؟ تو دیکھیں اس روئے زمین پر ایک ایسی جماعت ہے جن کے سچے ہونے پر کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ ہم کس سے دوستی کرتے ہیں؟ جو اچھے ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں انہی سے دوستی کرتے ہیں نا، جھوٹوں سے ہم دوستی نہیں کرتے، جھوٹوں کو ہم دوست نہیں بناتے تو رب تبارک و تعالیٰ جھوٹوں کو دوست بنائے گا؟ تو جو اللہ والے ہیں یہی سچ ہے، کیونکہ ہم جھوٹوں کا اپنا دوست نہیں بناتے، رب جھوٹوں کا اپنا دوست بنائے گا۔ یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ جب ہم جھوٹوں کا اپنا دوست نہیں بناتے تو رب بھی جھوٹوں کو کبھی اپنا دوست، تو جو رب کے دوست ہیں وہی سچے ہیں، انہی کے ساتھ ہو جاؤ، انہی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ بھئی قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا مانتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ وہ کون سا سیدھا راستہ؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا صراط اللہ کا راستہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، احسان۔ روزانہ 5 وقت نماز ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ وہ راستہ کون سا؟ صراط اللہ نہیں کہا کہ اللہ کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا۔ اب جب رب کے قرآن سے پوچھو یا اللہ تو نے انعام کن پر فرمایا؟ اللہ فرماتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیین پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے۔ اور یہ صالحین کون لوگ ہیں؟ یہی تو اللہ کی جماعت ہے، یہی صالحین لوگ اللہ کی جماعت ہے، یہی لوگ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، انہی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، انہی کے ساتھ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ والوں کی شان بہت بلند و بالا ہے، وہ ایسی اللہ کا قرب حاصل نہیں کرتے۔ کس طرح کرتے ہیں؟ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے کتاب الرقاق کے اندر، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب اليه مما افترضت عليه وما يزال يتقرب الي عبدي وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ جو کوئی میرے ولی سے بغض رکھتا ہے، دشمنی، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اسے اس کے خلاف اعلان جنگ فرما رہا ہے کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی سے بھی بغض رکھتا ہے، دشمنی،
اللہ فرماتے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور کہا کوئی میرا بندہ کسی میری محبوب چیز کی وجہ سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا ہے جو میں نے اس پر فرض کیا، بلکہ کس چیز سے؟ کثرت نوافل کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. یعنی وہ چیز نہیں جو اللہ نے محبوب فرمان پر فرض ہے، خالی فرض ادا کرنے سے نہیں بلکہ کثرت نوافل کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اور جب اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ حتی احبہ، اللہ فرماتا مجھ سے محبت کرتا، سبحان اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُ، جب محبت کرنے لگتا تو کیا ہوتا ہے؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. سبحان. جب بندہ عبادت کرتے کرتے کثرت نوافل کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس سے محبت فرماتا ہے. جب محبت کرنے لگتا ہے کیا ہوتا ہے؟ رب فرماتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کبھی سوال کرے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ پکڑے میں اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہوں. سبحان اللہ. اب یہ حدیث قدسی ہے. رب فرما رہا کہ اللہ کے محبوب بندے اللہ کے قرب حاصل کرتا ہے. رب سے جو سوال کرے رب کبھی ٹالتا نہیں. اب بتائیں غوث اعظم صرف ہے ولی نہیں، تمام ولیوں کے سردار، امام الاولیاء ہے، تمام اولیاء کے سردار ہے، سلطان الاولیاء ہے، تمام اولیاء کے بادشاہ ہے، اولیاء کاملین کے شہنشاہ ہے. اب ان کی شان کیا؟ ان کی شان دیکھیے، وہ جو کہہ دیتے ہیں رب وہی کر دیتا ہے، کیونکہ رب کا فرمان وہ اگر مجھ سے سوال کرے مانگے میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں. ان کی باتوں کو ٹالتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والے پوری زندگی اللہ کی بات کو نہیں ٹالتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں. جب انہوں نے کبھی اللہ کی کوئی بات نہیں ٹالی اللہ بھی ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا. جو کہتا ہے رب وہی. اب دیکھیں سرکار غوث اعظم کی شان بہت بلند و بالا ہے. اللہ والے کی زبان تو ان کی ہوا کرتی ہے، کلام اللہ کا، جو وہ کہہ دیتے ان کی زبان سے نکل رہی ہوتی، جو وہ کہہ دیتے رب وہی کر دیتا ہے. اسرار الطالبین کے اندر ہے، بس ایک ہی کو سنا کر بات ختم کیونکہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں نے مختصر غوث اعظم کا ذکر خیر کر کے کچھ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر لیں، نیکیاں اکٹھی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بس اس رب کی رحمت کے نزول میں ہم لوگ نہا لیں گے، رب کی رحمت کی بارش میں ہم لوگ نہا لیں گے، بس یہی اور کوئی مقصد نہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان بہت عرف و اعلیٰ بلند و سنتے رہتے ہیں کہ ایک نظر میں چور کو ولی بنا دیا ہے نا، اور ولایت سلب بھی کر لیتے ہیں، ولایت عطا بھی کرتے ہیں، قاسم ولایت ہے. تو ایک دور میں کیونکہ دیکھیے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت، رفعت، ان کے شان اور مناقب اور فضائل بیان کرتے ہیں. تو ہر دور مسلمانوں میں ایسے ہی گزرا، ہر دور کے مسلمان یوں ہی کرتے چلے آئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان اور ایک عیسائی میں بحث ہو گئی. عیسائی کہنے لگا تمہارے نبی سے ہمارے نبی افضل ہیں، تمہارے نبی سے ہمارے نبی افضل ہے. مسلمان نے کہا بتاؤ تو صحیح تمہارے نبی کیوں کر افضل ہے؟ کیونکہ میرے نبی تمام نبیوں سے افضل ہے، امام الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہے. عیسائی کہنے لگا اس لیے ہمارے نبی افضل ہے کہ ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیے، تمہارے نبی نے کون سے مردہ زندہ کیے؟ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے. سرکار غوث اعظم گزر رہے تھے. آپ نے فرمایا بتاؤ تم لوگ جھگڑ کیوں رہے ہو، کس بات پر بحث کرتے ہو؟ تو
تو مسلمان کہنے لگا حضور، غوث اعظم سے عرض کرنے لگا حضور یہ جو بندہ ہے نا عیسائی، یہ کہتا ہے تمہارے پیغمبر سے ہمارے پیغمبر بہتر ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ ہم نے کہا نہیں، بلکہ ہمارے نبی افضل و اعلیٰ ہے، تمام پیغمبروں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح، تم اپنے نبی کو ہمارے نبی سے افضل کہتے ہو، سبب کیا ہے؟ آپ کا قرآن کہتا ہے ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیا۔ اب بتائیں مردہ زندہ کرنا کن کا کام ہے؟ اللہ کا۔ کہتا اللہ کے کام میں کسی کو شریک کرنا کہتا ہے شرک ہے۔ میں نے کہا قرآن میں ہی دیکھ لو نا بھائی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ مردے زندہ بھائی، بیماروں کو شفا دیتے، اندھوں کو آنکھیں عطا کرتے اور مردے زندہ کرتے، تو قرآن میں موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ تمہارے نبی کیوں کر افضل ہے؟ کہ اس لیے کہ ہمارے نبی مردہ زندہ کیا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں انی لست بنبی بل من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان احییت میتا اتؤمنوا بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میں نبی نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، نبی کے تابع اور غلام ہوں۔ اگر میں نے مردہ زندہ کر دیا کیا تو میرے نبی پر ایمان لے آئے گا؟ سبحان اللہ۔ بتاؤ اس نے کیا کہا میرے نبی تمہارے نبی سے اس لیے افضل ہیں کہ ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیا۔ غوث اعظم فرماتے انی لست بنبی بل من اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان احییتم میتا اتؤمنوا بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ میں کوئی نبی نہیں، نبی کا تابع، نبی کا غلام ہوں، اگر میں نے مردہ زندہ کر دیا کیا تو میرے نبی پر ایمان لے آئے گا؟ عیسائی کہنے لگا ہاں اگر ایسا کر دیا تو ایمان بھی لے آؤں گا، مان بھی جاؤں گا کہ ہمارے نبی سے تمہارے نبی کی فضیلت زیادہ ہے، وہ افضل و اعلیٰ ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو مجھے کسی پرانی قبر پر لے جاؤ۔ اب لے کر گئے ایک قبر کو، غوث اعظم نے دیکھا، آپ نے فرمایا ان صاحب هذا القبر مغنیا فی الدنیا ان اردت ان احییہ مغنیا فانا مجیب لک۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں یہ شخص دنیا میں گایا کرتا تھا، گویا تھا، اگر تو یہ چاہے تو میں تیرے لیے کر سکتا ہوں کہ یہ گاتا ہوا اپنے قبر سے باہر نکلے۔ یہ شخص دنیا میں گایا کرتا تھا، گویا تھا، اگر تو چاہے یہ کہ یہ قبر سے گاتا ہوا نکلے میں تیرے لیے یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا اگر اسی بات ہے بڑی اچھی بات کر کے دکھائی۔ سرکار غوث اعظم کیا کرے؟ کہا چلو ٹھیک ہے لے چلو۔ لے کر گیا، آپ نے قبر کو دیکھا، کہا فتوجہ الی القبر وقال قم باذنی، فتوجہ الی القبر وقال قم باذنی، فتوجہ الی القبر وقال قم باذنی۔ آپ اس قبر کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے کہا اٹھ میرے حکم سے۔ فتوجہ الی القبر وقال قم باذنی، اٹھ میرے حکم سے۔ فانشق القبر وقام الحی وقام المیت حیا مغنیا، بس قبر شک ہوئی، مردہ زندہ ہو کر گاتا ہوا باہر نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ جب اس عیسائی نے سرکار غوث اعظم کی جب یہ کرامت دیکھی، ہمارے نبی کی افضلیت کو مان گیا اور پھر کیا کیا؟ اسلم علی ید الغوث الاعظم، وہ عیسائی غوث اعظم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ نعرہ تکبیر۔ اب سرکار غوث اعظم نے عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے تھے، قم باذن اللہ کیا کرا؟ غوث اعظم نے فرمایا قم باذن، اٹھ میرے حکم سے۔ فانشق القبر وقام المیت حیا مغنیا، بس قبر شق، قبر کھلی، مردہ گاتا ہوا باہر نکل آیا۔ جب عیسائی نے یہ کرامت دیکھی، ہمارے نبی کی فضیلت کو مان گیا، اسلم علی ید الغوث الاعظم، سرکار غوث اعظم کے دستے حق پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس لیے میں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں، آقا نے کیا فرمایا؟ رب کا فرمایا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے سوال کرے میں اسے ضرور دیتا ہوں۔ اور اللہ والے کی زبان ہوتی ہے، رب کا کلام ہوتا ہے، اللہ والے جو کہہ دیتے رب وہی کر دیتے۔ لیکن یہ مقام ملتا ہے کب؟ عبادت کرتے کرتے بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ بظاہر کان ان کی، وہ کان رب فرماتا ہے میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں
جس سے وہ چلتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جب بندہ کسی عمل میں ہمیشہ اختیار کرتا ہے، وہ نور جلال جو رب کا ہے جب اس کے کان میں سما جائے، وہ قریب والے کو بھی جیسے سنتے ویسے دور والے کو بھی سنتے. اور جب وہی نور جلال آنکھ میں سما جائے